یہ قصہ ان دنوں کا ہے جب سچائی اور ایمان کو ماپنے کا کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ اس وقت ایک شخص کا دل ہی اس کا اصل پیمانہ تھا، اور ایک شخص کے کام نے نہ صرف ایک گاؤں بلکہ پورے شہر کا رخ بدل دیا۔ یہ تقریباً سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ بغداد کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ دن کے وقت سورج مٹی کے گھروں پر چمکتا اور رات کو لوگ چراغ جلا کر اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرتے تھے۔ اس گاؤں میں آدم نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ آدم کا پیشہ لکڑی کاٹنا تھا۔ صبح سویرے جنگل چلا جاتا، شام تک محنت کرتا اور بازار میں لکڑیاں بیچ کر سکے کماتا۔ اس کے حالات اتنے خراب تھے کہ اسے اکثر کئی دن بھوکا رہنا پڑتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی حرام کا لقمہ گھر میں نہیں لے کر آیا۔ آدم کا گھر مٹی اور کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ وہاں اس کا بوڑھا باپ عمران بستر پر لیٹا ہوا تھا، جو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ وہ کئی دنوں سے بخار میں مبتلا تھا۔ دن بھر کے تھکے رہنے کے باوجود آدم گھر آ کر باپ کی خدمت کرتا۔ کبھی کبھی اس کے پیروں کی مالش کرتا، کبھی اسے پینے کے لیے پانی دیتا، اور جو کچھ میسر ہوتا اسے کھلاتا۔ وہ اکثر روٹی اور ابلی ہوئی سبزیاں کھاتا تھا۔ اس طرح وہ روزی کماتا تھا۔ باپ ہر وقت اپنے بیٹے کو دعا دیتا رہتا اور کہا کرتا تھا کہ بیٹا، تیرا خدا تیری محنت اور خدمت ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو صابر اور سچا انسان ہے، اللہ تیرا اجر نہیں چھپائے گا۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے آدم نے جھاڑیوں میں کچھ چمکتا ہوا دیکھا۔ آدم نے قریب جا کر دیکھا کہ چاندی کی ایک پرانی انگوٹھی مٹی میں دبی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک نایاب نیلم لگا ہوا تھا اور اس پر شاہی نشان کندہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں شرمندہ سا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ خزانے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اگر میں اسے بیچوں تو میری غربت ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن فوراً ہی اس کا ایمان جاگ اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ کسی کا ایمان ہے اور خیانت ایمان کو جلا دیتی ہے۔ آدم نے انگوٹھی اٹھائی اور شام کو مسجد کے امام کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب وہ گھر واپس آیا تو دیکھا کہ اس کے والد کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ اس کا جسم بخار سے جل رہا تھا اور وہ سانس لینے کے لیے ہانپ رہا تھا۔ علاج کے لیے گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ تھیلے میں رکھی ہوئی انگوٹھی بار بار اس کے دل کا امتحان لے رہی تھی۔ ایک طرف باپ کی جان بچانے کی فکر تھی تو دوسری طرف ایمان کے ضائع ہو جانے کا خوف۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، آنسو بہاتا رہا اور دعا کرتا رہا۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انگوٹھی کو مسجد لے کر جائے گا اور انگوٹھی کو مسجد کے امام کے حوالے کرے گا۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ جیسے اس نے کسی کامیابی سے گزرنا ہو۔ کچھ دنوں بعد گاؤں کا ایک بڑا تاجر شیخ ایاز اس کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے آدم کو اپنے گاؤں میں کام کرنے والوں کا نگران بنایا اور کہا، اے آدم، تیرے پاس علم نہیں ہے لیکن تمہارے پاس ایمان ہے، اور ایمان سب سے بڑی تعلیم ہے۔ آدم نگران بن گیا۔ وہ مزدوروں میں اجرت باندھتا، حساب رکھتا، ہر کام ایمانداری سے کرتا تھا۔ لیکن جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا بھی ضرور ہوتا ہے۔ کرم دین نامی ایک بوڑھے کارکن نے یہ سب کچھ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ دھیرے دھیرے اس نے دوسرے کارکنوں کے دلوں میں شک ڈالنا شروع کر دیا تو یہ کہنے لگ گیا کہ یہ لکڑہارا اب ہمارا حساب کتاب کرے گا۔ کون جانتا ہے کہ وہ ہماری اجرت کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھ رہا ہوگا۔ ان کتابوں پر کچھ کارکن ہنس پڑے، لیکن کچھ دوسرے مشکوک ہو گئے۔
آخر کار یہ وسوسے شیخ ایاز تک پہنچ گئے۔ اس نے آدم کو بلایا اور سخت لہجے میں پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے مزدوروں کی اجرت میں کمی کی ہے؟ آدم کا دل ٹوٹ سا گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جناب، میری روٹی تو ابھی تک سوکھی ہی پڑی ہوئی ہے، لیکن میں نے کبھی کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں نے کبھی کسی کا حق غصب نہیں کیا۔ میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو نہیں ملا میں نے اسے کبھی کسی سے چھیننے کی لالچ نہیں کی۔ شیخ ایاز خاموش ہو گیا۔ اگلے دن اس میں خود کھاتوں کو چیک کیا۔ پرانے رجسٹروں میں سب کچھ صاف لکھا ہوا تھا۔ سچی بات یہ تھی کہ کرم دین ہمیشہ وقت سے پہلے مزدوری مانگتا تھا، اور جب آدم نے انکار کیا تو اس کے دل میں بغض پیدا ہو گیا۔ اس طرح کرم دین کی سازش سب کے سامنے بے نقاب ہوگی اور آدم کی دیانت ایک بار پھر ثابت ہوگی۔ اب آدم کی عزت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ شیخ ایاز اسے بڑے بڑے کام سونپنے لگا۔ ایک دن اس نے سونے کے 5 تھیلے آدم کے حوالے کیے اور کہا کہ یہ میرے بھائی کی حویلی میں پہنچا دو۔ یہ اس کی بیٹی کی شادی کے لیے ہے، یہ ایک امانت ہے، کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ آدم نے دعا کی اور تھیلے اونٹ پر لاد کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کی ملاقات کچھ نوجوانوں سے ہوئی اور انہوں نے آدم کو لالچ دینا شروع کیا، ہمیں ایک تھیلے میں سے تھوڑا سا سونا دے دو، نہ کسی کو پتہ چلے گا اور نہ کوئی آپ پر شک کرے گا۔ آدم نے انہیں سختی سے انکار کیا اور کہا کہ جو شخص ایک بار اپنا ایمان بیچ دے وہ کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں جھانک سکتا۔ وہ نوجوان ہنستے اور وہاں سے چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے چپکے سے ایک بیگ چرا لیا تھا۔ آدم کو اس کی خبر تک نہیں تھی۔ حویلی پہنچ کر تھیلوں کا وزن کیا گیا تو ایک تھیلے کا وزن کم پایا گیا۔ شیخ ایاز کے بھائی نے طنزیہ انداز میں کہا، اکثر جو سب سے زیادہ معصوم نظر آتا ہے وہ اندر سے سب سے زیادہ چالاک نکلتا ہے۔ آدم خاموشی کے ساتھ کھڑا رہا۔ شیخ ایاز جو کہ آدم کے پاس کھڑا تھا، اس نے آدم سے آہستہ آواز میں پوچھا، آدم، کیا راستے میں کوئی غیر معمولی بات ہوئی تھی؟ آدم نے سچ کہا کہ وہ چند نوجوان سے ملا تھا، لیکن اس نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ الزام پھر بھی آدم پر ہی پڑا۔ اس کے دل پر بوجھ تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اگلے دن شیخ ایاز خود اس راستے پر چلا گیا۔ وہ اپنے ساتھ چند محافظوں کو بھی ساتھ لے کر اسی جگہ پہنچا جہاں آدم کو وہ نوجوان ملے تھے۔ وہاں دیکھا کہ وہی لڑکے آپس میں سونا بانٹ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً اسے گرفتار کر لیا اور سب کچھ ضبط کر لیا۔ اس طرح آدم بے گناہی دوبارہ ثابت ہوئی۔ شیخ ایاز نے سب کے سامنے کہا، امیر وہ نہیں جس کے پاس سونا ہو، حقیقی امیر اور حقیقی دولت وہ ہے جو آدم کے پاس ہے۔ آدم، تم میرے لیے سب سے امیر آدمی ہو۔ پھر اس نے آدم کو پیشکش کی کہ وہ شہر آ کر شیخ ایاز کے تمام کاروبار کا حساب کتاب رکھے اور شیخ ایاز کے باقی تمام سب کاروباروں کو سنبھالے۔ لیکن آدم نے بہت پیار سے کہا، جناب، یہ گاؤں میری ذمہ داری ہے، یہاں کے لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، میں شہر جاؤں تو ان کی امیدیں چکنا چور ہو جائیں گی۔ شیخ ایاز نے پھر خوشی سے کہا کہ تم یہاں دکان کھول کر نام یہ ہونا چاہیے، سچ کا ترازو۔
یوں اس گاؤں میں ایک نئی دکان کھل گئی جہاں جھوٹ کی گنجائش نہ تھی، جہاں تولنے میں کوئی کمی نہ تھی۔ دور دور سے لوگ آنے لگے اور کہتے کہ یہ وہی آدم ہے جو لکڑیاں اٹھاتا تھا، لیکن آج وہ دوسرے کے دلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ بالآخر وقت گزر گیا، دن رات بدلتے رہے، لیکن آدم کی سچائی ہمیشہ قائم رہی۔ اس کا ایمان لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ اے اللہ، ہمیں بھی آدم جیسا صادق اور امانت دار بنا۔ ہمارے پیارے دوستو، پوری کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔